میرے اوپر کیس ہے موٹر سائیکل چرانے کا، اس کے اوپر جناب میں نے پھر ایکس رے مشین چرائی جو میں نے پیچھے باندھی موٹر سائیکل کے کس کے، اس کے پیچھے 4 بندوں کو میں نے اغوا کیا، اناڑی بٹھا دیں کسی چیز کے اوپر تو وہ پھر یہی حرکتیں کرتا ہے۔ وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ یہ خود قیدی نمبر 804 میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دروازہ کھٹائیں گے اڈیالہ جیل میں اور ان سے کہیں گے کہ آپ آ کے ملک کی بات کو سنبھالیں۔ میں اپنے بھائی کو ساروں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ الیکٹ ہوئے، اور حنیف بھائی بھی میرے یہاں پہ موجود ہیں۔ وقار بھائی نے کہا ہے کہ میرا حنیف بھائی کے ساتھ تعلق ہے، بالکل ہے تعلق، اور اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کا دوسرا جہان کو لے گزار کرے۔ میرا بزرگوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا اور وہ بچوں کی طرح مجھے بالکل سمجھتے تھے، اور ہمارے بڑے پیارے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جہان کو لے گزار کرے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ آپ کا یونین آف جرنلسٹ ہو گیا یا پریس کلب ہو گیا، جس طرح پہلے بھی یہاں پہ آ کے بات چیت ہوئی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے پیکج ساتھیوں کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں، اور علی امین خان صاحب اچھے دوست ہیں ان کے ذریعے بھی، اور حلف برداری کا ٹائم آپ سارے ساتھیوں کے لیے فل فور میں کرا دوں گا انشاءاللہ۔ میری ابھی تھوڑی دیر میں بات بھی ہوگی، ان کی کانپور میں میں تھا تو ان کی کالز آ رہی تھیں تو بات نہیں ہو سکی، ابھی رات کو میں ان سے بات کروں گا انشاءاللہ، یہ آپ ساتھیوں کے لیے میں فائنلائز کر لوں گا۔ ملکی حالات کے بارے میں یا بات کرتے ہیں تو آپ ساتھیوں نے یا اتفاق ہوا ہو تو قومی اسمبلی میں میری جو سپیچز ہیں وہ سنی ہوگی۔ ملکی جو حالات ہیں وہ اس وقت پستی کی طرف جا رہے ہیں، وہ کوئی اچھائی کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ کل بھی رانا مبشر صاحب کے ساتھ میرا پروگرام تھا اور انٹرویو تھا، پینل انٹرویو، اور اس میں بھی جو انہوں نے کلپس دکھائیں آج سے 2 سال پہلے کی، اس میں میں نے کیلکولیشن کے ساتھ بتایا تھا کہ ملک میں بجلی کی قیمت جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اس وقت 17 روپے یونٹ کیلکولیٹ کر کے میں نے کہا تھا یہ 85 روپے یونٹ جائے گی، اور ابھی جو میں نے کیلکولیشنز کی ہیں اس کے مطابق یہ 100 روپے یونٹ کو ٹچ کرے گی۔ گیس کی قیمت تقریباً 4 گنا اضافہ، یعنی کہ 400% ہو چکا ہے، یہ مزید ہوگا۔ 2 سال پہلے مجھے نظر آ رہا تھا، اور کیلکولیشن میں نے کی تھی، اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ گندم کا کرائسس نگران حکومت اور مسلم لیگ نون کی حکومت کوئی نہ کوئی یہ جنریٹ کرے گی، اور وہی بات ہوئی۔ اور ابھی مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ چاول کا کرائسس یا اسکینڈل یہ بنانے والے ہیں۔ کشمیر میں آپ دیکھیں کہ شہباز شریف حکومت نے 3 ارب روپے ریلیز نہیں کیے سبسڈی میں، آپ کی بجلی کی اور آپ کی گندم کی سبسڈی میں، اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے 450 ارب روپے ریلیز ہو گئے تھے گندم امپورٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ خود موازنہ کر سکتے ہیں کہ ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ کا جو مہنگائی کا برہان ہے، جو شرح سود ہے، وہ 22% ابھی تک سٹیٹمنٹ نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس لیے رکھی ہوئی ہے کیونکہ اکنامک افیئرز منسٹری کو ٹارگٹ ملا تھا کہ انہوں نے تقریباً 18 ارب ڈالر بین الاقوامی منڈیوں سے اٹھانے تھے، اور ابھی تک یہ صرف اور صرف 50% ٹارگٹ، یعنی کہ 8 ارب ڈالر ابھی تک انہوں نے اٹھایا ہے۔ بقیہ سب کا سب پاکستان کے اندرونی مارکیٹ سے اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ مترادف ہے کہ آپ نوٹ چھاپیں، اس کے ساتھ آپ کی افراد زر بہت ہی زیادہ تیزی سے اٹھے گی، آپ کی اشیاء خورد و نوش مہنگی ہوں گی۔ ڈالر جو ہے وہ تقریباً میری کیلکولیشن کے مطابق 350 روپے فی ڈالر تک پہنچے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آج ہی آپ یا اخبار دیکھیں تو یہ چیز اخبار کی زینت بن چکی ہے کہ حکومت بجلی کے برہان پہ قابو کرنے کے لیے وہ اس وقت قیمتیں جو ہے وہ بڑھانا چاہتی ہے۔ برہان حکومت نے خود ساختہ، خود بنایا ہوا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی کوئی وجہ نہیں ہے ملک میں، لو وولٹیجز کی وجہ نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ حکومت وقت نے ایندھن ٹائم پہ خریدا نہیں ہے۔ اس وقت آدمی اناڑی بٹھا دیں کسی چیز کے اوپر تو وہ پھر یہی حرکتیں کرتا ہے، لہٰذا ان کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے حضرات۔ اور
وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ یہ خود قیدی نمبر 804 میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اڈیالہ جیل میں اور ان سے کہیں گے کہ آپ آ کے ملک کی باغ ڈور سنبھالیں، اور جو ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملے گا، کیونکہ عوام صرف اور صرف ایک شخص کی بات ماننے کے لیے تیار ہے اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان۔ باقی ان لوگوں کی بات ماننے کے لیے کوئی عوام تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی پراپرٹیز آپ دیکھیں، پہلے پینما سکینڈل تھا، ابھی دبئی سکینڈل آ گیا ہے، اور وہاں پہ بیرون ملک کوئی اپنے اثاثے رکھنے یا وہ چیز کوئی پراپرٹی رکھنی کوئی جرم نہیں ہے، بشرطے کہ آپ صحیح طریقے سے اس کا منی ٹریل دیں اور اس کے بعد اس پہ آپ یہ دکھائیں کہ آپ نے اس پہ پاکستان میں ٹیکس دیا یا نہیں دیا، اور اس کو آپ نے ڈکلیئر کیا، ظاہر کیا اپنے اثاثوں میں یا نہیں کیا۔ یہ بڑے ضروری 2 پوائنٹس ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اثاثوں میں اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور اس کا منی ٹریل آپ نے دیا کہ نہیں کیا، انکم ٹیکس میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو کہ یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف، شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف، چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف، ہمارے جو مرد پابند سلاسل ہیں، ہماری خواتین پابند سلاسل ہیں، ہمارے تقریباً 100 کے لگ بھگ لوگ اس وقت بھی ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں، اور ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ یہ آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں۔ ہری پور کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو بات کی ہے، علی امین خان ہمارے صوبائی صدر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور چھوٹے بھائی ہیں میرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کا جو کام کیئر ٹیکرز کی وجہ سے ایک قسم کا قطکن لگی ہوئی تھی وہ نہیں چل رہا تھا، اس کو ابھی ہم لوگ تیزی سے چلائیں گے، اور مرکزی حکومت سے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فی الفور کے پی کے کا شیئر جو ہمارا حصہ ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا، وہ فی الفور ریلیز کیا جائے، کیونکہ ہم نے اپنی حکومت چلانی ہے اور ترقیاتی عمل ہم نے تیزی سے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ہری پور کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے وہ قریوب خان صاحب ہوں اور شدیو خان صاحب ہوں، بندنا چیز میں آپ ہوں، آپ کے ساتھ مل کے مشاورت کر کے ہم لوگ آپ کا یا ہسپتال ہو یا آپ کا میڈیکل کالج ہو، آپ کے باقی پروجیکٹس ہوں ہری پور کے، کھلا بٹ کا قبرستان ہو، کھلا بٹ کے سولر ٹیوب ویلز ہوں، کھلا بٹ کی روڈز ہوں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ مجھ پہ خود تقریباً آپ سمجھ لیں کل بھی میں انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ میں تھا، پرسوں اسلام آباد میں ہوں، پھر میں نے جانا ہے لاہور میں، اور میں ایک پروگرام پہ مذاق کر رہا تھا، کل بھی کر رہا تھا اینکر سے، میں نے کہا جی مجھ پہ جو کیسز ہیں، انہوں نے کہا جی آپ پہ بڑے کیسز ہیں، میں نے کہا جی میرے اوپر کیس ہے موٹر سائیکل چرانے کا، سائیکل سیکنڈ ہینڈ 25,000 کو چرایا، اس کے اوپر جناب میں نے پھر ایکس رے مشین چرائی جو میں نے پیچھے باندھی موٹر سائیکل کے کس کے، اس کے پیچھے 4 بندوں کو میں نے اغوا کیا، ہم رکھے دہشت گردی کی، ادھر سے بھاگتا ہوا میں جناب لاہور پہنچا ہوں، ادھر ٹھیک ہے، لاہور میں نے جو دہشت گردی کی ابھی میں نے اوپر میں نے ٹانگے ہوئے ہیں، 4 بندے بھی میں نے ٹانگے ہوئے ہیں، ڈبل سواری بھی کر رہا ہوں، موٹر سائیکل بھی زبردست قسم کا ہے، ادھر میں نے مطلب وارداتیں کی ہیں، لاہور سے اڑتا ہوا میں گیا ہوں جی گجرات، ادھر میں نے واردات کی ہے، گجرانوالہ میں نے واردات کی ہے، پھر میں نے کہا جی موٹر سائیکل اپنا دوڑایا ہے، یہ سارے لوگ اوپر ٹنگے ہوئے ہیں، مشین ٹنگی ہوئی، میں چین میں نہیں بیٹھا ہوں، پھر ادھر سے موٹر سائیکل میں نے جی ٹی روڈ پہ دوڑایا ہے، تو میں آیا ہوں جناب ادھر حسن آباد، ادھر وارداتیں ہوئی ہیں، پھر ادھر سے ہو کے جناب اٹک فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں نے بات کی ہے، میں نے کہا جی کہ دنیا جو ہے امریکہ، جاپان، روس، چین، یہ سارے ممالک انہوں نے اربوں ڈالر کے وہ بڑے بڑے ریڈار کے ڈش اور وہ جو دوربینیں اور سیٹلائٹ مصنوعی سیارے وہ آسمان میں انہوں نے خلا میں بھیجے ہوئے ہیں کہ خلائی مخلوق دیکھنے کے لیے کہ کائنات میں اور کوئی مخلوق ہے، کوئی بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو ہم پی ٹی آئی والے ہیں، ہمیں تو خلائی مخلوق ہر شام رات کو نظر آ جاتی ہے۔ ہماری 2 طالبات جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ میں وہ شہید ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے 4-5 پروفیسرز حضرات وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو میں اس فنکشن کے بعد ساروں کو گزارش کروں گا کہ ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے ہم لوگ دعا کریں،
اور ہمارے لائق کوئی خدمت بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، تو ہم لوگ پورا ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. بہت شکریہ.